الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب عزیز دوستو، بزرگوں، دنیا کی حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں دنیا پر، دنیا کے لوگوں پر، ان کے حالات پر، تو اس میں ایک چیز ہم کو دکھائی دیتی ہے، وہ ہے ہر چیز میں زیادتی چاہتا ہے۔ لوگ ہر اس میں زیادتی چاہتے ہیں، یعنی ہر چیز میں اضافہ چاہیے، کتنا ملے تو بھی بس نہیں، کوئی بھی چیز اس کو حاصل ہو گئی ہے تو اور حاصل ہونا، اور مل جانا، مزید چاہیے اور مزید چاہیے، چاہے کتنی بھی اس کو نعمتیں حاصل ہو جائے پھر بھی جو ہے اور چیزوں کی حرص اور ہر اور چیزوں کے ملنے کی تمنا انسان کی باقی رہتی ہے اور خواہش بھی کرتا ہے۔ یعنی اب اسی کو جو ہے ماڈرن طریقے سے بولتے ہیں مور اینڈ مور، یعنی اور کماؤ اور جماؤ اور گھر بناؤ اور دکانیں کھولو اور مال حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرو، زیادہ سے زیادہ کماؤ، زیادہ سے زیادہ جماؤ،
زیادہ سے زیادہ تم کو ملنا چاہیے، اور کوشش کرو، اور کچھ کرو، اور آگے بڑھو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک یعنی دنیا والوں کا دیا ہوا ایک ایسی دھن آدمیوں میں لگا دیے، اور زیادہ کماؤ۔ یہ اس میں جو ہے مسلمان بھی اس کا مائنڈ سیٹ بھی وہی بن گیا ہے، ہمیں بھی کمانا چاہیے، ہمیں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی ہر اس میں آگے رہنا چاہیے۔ تو یہ سوچ جو ہے ہمارے اندر بھی آ گئی۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کو انسانوں سے بھر دیں گے، جہنم کو انسانوں سے بھر دیں گے۔ لَأَجْمَعَنَّكُمْ اجمعین لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو جب جہنم سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو انسانوں اور جناتوں سے بھر دیں گے تو پوچھیں گے، هل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ کیا تجھے بس ہے؟ تو جہنم کیا کہے گی؟ وَتَقُولُ، جہنم کہے گی، هل من مزید، اور ڈالو، کیا کرو؟ مزید اور مور، اور کتنے لوگوں کو ڈال سکتے ڈالو۔ تو یہ جہنم کی سوچ ہے، اور ہونا جہنم میں اتنے لوگوں کو ڈال کر بھر دیا جائے تو بھی جہنم کیا ہے؟ حل من مزید، اور چاہیے، اور لوگوں کو ڈالو، اور ملنا چاہیے، اور آنا چاہیے۔ تو یہ جہنم کی سوچ ہے۔ تو اگر ہماری سوچ بھی ویسی بن رہی ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے، جہنم جیسی سوچ ہے ہماری، اور کا چکر۔ تو اس یعنی اور زیادہ کماؤ اور زیادہ جماؤ، اس بنیاد کو سامنے رکھ کر کے لوگ ہر جائز ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جا رہے ہیں، حرام حلال کی تمیز کو بھول جا رہے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، کون سے کام میں، اس کو سائڈ میں کر دے رہے ہیں۔ بس کیا کرو؟ مزید بڑھاؤ، مزید آگے بڑھو، چاہے شریعت کے خلاف کرنا پڑے، چاہے اللہ کے حکموں کو توڑنا پڑے، چاہے نبی کے طریقے کو چھوڑنا پڑے، چاہے اسلام کو سائڈ میں رکھنا پڑے، لیکن اس کو سائڈ میں رکھ دو اور مزید حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حالانکہ چیزیں حاصل کرنے سے، پیسہ حاصل کرنے سے اس کے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور اس کو سکون اور عزت اور ساری چیزیں اطمینان اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ سکون، اطمینان، عزت اور برکت اور امن،
ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال خیر میں چھپا رکھا ہے۔ اعمال خیر جتنا کرے گا یہ اتنا سکون پائے گا، اعمال خیر جتنا یہ کرے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے۔ مال نہیں بھی رہے گا تو سکون سے رہے گا، گھر نہیں رہے گا سکون سے رہے گا۔ یعنی سکون جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے ساتھ جوڑ دیے ہیں، وہ پیسوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، دنیا کے ساز و سامان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں جوڑا ہے۔ نہیں تم پیسے زیادہ کما لیے تو سکون مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی ایسا نہ بیان کیا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نہ نبیوں نے اس کا حکم دیا ہے کہ تم زیادہ دنیا حاصل کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور نہیں حاصل کیے تو دنیا میں ناکام ہو جاؤ گے۔ ایسا نہ پیغمبروں کی تعلیم ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں حکم دیا ہے۔ اور بعض لوگ اپنی اس کانسیپٹ کو پورا کرنے کے لیے اس درجے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتے ہیں، اپنے خواہشات کو ہی خدا بناتے ہیں۔ یعنی میرا خواہش پورا ہو جائے، میرا ٹارگٹ پورا ہو جائے، میری خواہش پوری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش کو خدا بنا لیا، اپنے خواہش کو جس نے خدا بنا لیا؟ کیا آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا؟ یعنی وہ اپنے جیسا اس کا دل بولتا ہے، جیسا اس کے جی میں آتا ہے، جیسا اس کو جو چیز اس کو پسند ہوتی ہے اس کو کرتا ہے۔ تو کیا ایسے شخص کو تم نے دیکھا ہے جو اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا؟ یعنی جیسے دل بولتا ہے ویسے سنتا ہے، خدا جو بول رہا ہے وہ نہ سنتا ہے نہ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے کانوں پر اور دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی وہ حق بات کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ حق بات ان کے دل میں جا سکتی ہے، اور وہ حق چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے اپنے آنکھوں سے۔ یعنی جو دل میں جانے کے جو 3 راستے ہیں، کانوں کے ذریعے سے کوئی بات دل میں جاتی ہے، آنکھوں سے دیکھ کر کے کوئی چیز اس کا اثر دل میں پیدا ہوتا ہے، اور دل میں سوچ کر کے کوئی چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تینوں راستے بند کر دیں گے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو جو لوگ اپنے خواہشات کو اپنے معبود بنا لیتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ہی ان کو ان کے سارے ہدایت کے راستے بند کر دیا ہے تو اور کوئی راستہ ان کو اس میں آنے کا نہیں ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات تم کو دیے ہیں ان احکامات کو اپنا کر کامیاب ہونا نہیں چاہتے، یا صرف جو ہے اپنے نفس کا غلام بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہو، یا اللہ کے بندے بن کر تم دنیا کے اندر زندگی گزارو گے؟
اللہ کے بندے بن کر اللہ کی غلامی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور نفس کی غلامی کرو گے، نفس کی خواہشات پر چلو گے، نفس کی اتباع کرو گے تو تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے، اور کوئی بھی تم کو صحیح راستے پر نہیں لا سکتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہم وکیلا، یعنی جو شخص اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کیا آپ اس کو زبردستی سیدھے راستہ پر لانا چاہیں گے؟ ایسے لوگ آئیں گے ہی نہیں، کتنی کوشش کرو وہ سیدھے راستے پر آ نہیں سکتے۔ جو خواہشات کے پجاری بنے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی خواہشات کو خدا بنائے ہیں، ایسے لوگ ہدایت پر نہ ان کو نبی لا سکتا ہے، نہ کتاب لا سکتی ہے، نہ کوئی اور ان کو سیدھے راستے پر لا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی مہر لگا دیا ہے، سیل کر دیا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ہم الا کالانعام، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، یعنی بات کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایسا سمجھتے ہیں اکثر لوگ سن رہے بھی نہیں، سمجھ رہے بھی نہیں، سننا بھی نہیں چاہ رہے، وہ اللہ کے احکامات کو نہ سننا چاہ رہے ہیں، نہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، نہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں۔ انہم الا کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے۔ جانور کے سامنے کتنا بولے تو بھی کوئی ایفیکٹ اس کے اوپر ہونے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اپنے خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں، ان کا حال بھی یہی ہے کہ بس وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ صرف جانور ہی نہیں ہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی ان سے بھی ایک درجہ اور نیچے چلے گئے لوگ۔ جانور کے اندر اور تھوڑا بہت احسان شناسی کا اس کے اندر مادہ ہے، وہ اپنے مالک کے احسان کو سمجھتا ہے، لیکن اتنا سینس بھی اس کے اندر نہیں رہے گا جو خواہشات کا غلام بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کو اپنے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو، یعنی جس حالت میں جس پوزیشن میں ہم کو اللہ نے رکھا ہے اس پر شکر ادا کرے، یہی ہم کو تعلیم ہے۔ یہ مزید اور بڑھاؤ اور جماؤ اور کماؤ اور جو ہے مزید حاصل کرو، یہ انسان جو ہے انسان کی سوچ ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حدیث میں بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کانا ابن آدم وادیانی من مال، اگر آدم کے بیٹے کو 2 جنگل مل جائے سونے کے، لبتغا ثالثا، تو یہ تیسرے کے چکر میں رہے گا، یعنی دونوں طرف جو ہے اس کو 2 جنگل دیے اللہ تعالیٰ نے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، 2 ہی ہاتھ ہے، دونوں ہاتھوں سے دونوں کو پکڑ سکتا، لیکن تیسرا ہاتھ تو نہیں ہے، لیکن تیسرا بھی چاہے گا، ارے یہ بھی ملے تو اچھا ہے مجھے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی حرص نے تم کو غافل کر دیا ہے، مال کی جمع کرنے کی حرص نے تم کو نیک اعمال سے غافل کر دیا ہے، دین سے غافل کر دیا ہے،
اور قرآن سے غافل کر دیا ہے، اللہ کے حکموں سے غافل کر دیا ہے اور نبی کے طریقوں سے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، مال کی حرص، مال کی جمع کرنے کی حرص نے اور اپنی اولاد کی فخر نے تم کو غافل بنا دیا ہے، اچھے اعمال سے، آخرت کی تیاری سے تم کو غافل کر دیا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ حتی زرتم المقابر، یعنی تمہاری جو ہے آرزوئیں دنیا میں مکمل نہیں ہوتی، تمہاری خواہشیں مکمل نہیں ہوتی، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے۔ یعنی خواہشیں کرتے کرتے قبر میں پہنچ جائے گا، لیکن اس کی خواہشات ختم دنیا میں ہونے والی نہیں ہیں۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھرے گا، آدم کا پیٹ مٹی ہی بھرے گا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایک مومن کی زندگی کیسے ہونا چاہیے؟ جس حال میں اللہ نے اس کو رکھا ہے الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف کرو۔ اس لیے کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یعنی کھانا جب تم کھاؤ تو اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ نے مجھے کھانا کھلایا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کو دانا بھی نصیب نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دی ہے اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو کھلا رہا ہے، اس پر شکر ادا کرو۔ کھانے کے بعد سو کر اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سو کر اٹھے تو الحمدللہ، اور چھینک آیا تو الحمدللہ، اللہ کی تعریف۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلی تعلیم ہم کو یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ذکروں میں سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس کو پڑھنے سے بہت اس کے فائدے ہیں، دنیا آخرت کے بے شمار فائدے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے۔ افضل الذکر یعنی ذکر جتنے وظیفے ہیں ان وظیفوں میں سب سے بیسٹ جو وظیفہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور افضل الدعاء، اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ ایسے ہی کپڑے پہنے آپ تو الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت اور قوت کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کپڑا دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پھٹے کپڑوں میں زندگی گزار رہے ہیں، پرانے کپڑوں میں، یعنی جسم ڈھانپنے کے لیے بھی ان کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری محنت کے بغیر، کوشش کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مجھے کپڑا عنایت فرمائی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی۔ بیت الخلاء آپ جا رہے ہیں، فارغ ہو کے آ گئے، غفرانک الحمدللہ الذی، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، اے اللہ تکلیف دینے والی چیز کو آپ نے میرے سے دور کر دیا۔ کتنے لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ضرورت آسانی سے پورا نہیں ہو رہا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور وہاں جو ہے زبردستی ان کو نکالا جا رہا ہے، ان کی ضرورت جو ہے آسانی سے پورا نہیں ہو رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑ رہا ہے تب جا کے ان کی ضرورت وہاں ہاسپٹل میں پورا کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ آپ نے یہ سروس فری میں دیا ہے، تعریف کرو اللہ کی، الحمدللہ الذی۔ کسی کو آپ نے مصیبت میں دیکھا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے
کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ یعنی ہم کو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی نعمت پر خوش ہونا چاہیے، شکوہ اور شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد کو جا رہے تھے تو پیر میں چپل نہیں تھا، خیال آیا، اور دھوپ بھی ہے، گرمی کا موسم ہے، دل میں خیال آیا کیا ہے میرے پاس چپل خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ گئے، جب مسجد کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہاں پر بھیک مانگ رہا ہے، اس کے پیر ہی نہیں ہیں۔ تو اس وقت ان کو خیال آیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے جو ہے مجھے پیر دیا ہے، اگر پیر نہ ہوتے تو میرا بھی یہی حال ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھ کر شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ تو ہماری زندگی شکر کے ساتھ گزرے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے، ناشکری کی زندگی گزرے گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے